جب بھی ظاہر سے صاحب بلاتے ہیں، ان کی مختلف ایونٹس ہوئے ہیں، اسکولس کے افتتاح ہوں یا کوئی اور تقاریب انہوں نے رکھی ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ وہاں جاؤں، اور ہر دفعہ ایک نیا تجربہ ہوتا ہے، ایک خوشی حاصل ہوتی ہے۔ یہاں جو آپ نے بھی ایک بات کی سیکرٹری کہ میں وزیر بلدیات ہوں، حالت کیسی ہے، تو آپ کے کہنے سے پہلے ہی میں وہ سارے میسیج کر چکا تھا۔ جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو لوکیشنز بھیج دی تھی، ساری چیزیں کر دی تھی، اور کوشش کریں گے کہ بہت جلد یہ چیزیں ٹھیک کرا دیں۔ لیکن یہ تو ایک جگہ ہے جہاں میں آ گیا، میں نے دیکھ لیا، آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن ایسے بے شمار علاقے ہیں کراچی شہر میں اور جن کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ٹاسک ہے کہ ہر علاقے کو، ہر گلی محلے کو ہم بالکل ٹھیک کرتے ہیں۔ یہاں مسئلے بہت زیادہ ہوتے ہیں، میں آپ کو علاقے کا نام ہی لیتا ہوں، بس ایک حوالہ دے دیتا ہوں کہ ایک آبادی ہے بہت بڑی، وہاں ہم نے تقریباً تمام گلیاں اور تمام سڑکیں بنا دی، تمام گلیاں تمام سڑکیں بنا دی۔ ایک دن میں اچانک وہاں سے گزرا تو پتہ چلا کہ مین سڑک جو ہے وہ کھد رہی تھی، تو پتہ چلا جی وہاں سوئی گیس کا کام ہو رہا ہے۔ اب گیس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، وہ آپ روک نہیں سکتے ہیں اس کو، تو میں نے وہاں جو ہمارے لوکل گورنمنٹ کے وہاں کے سربراہ تھے، میں نے ان کو فون کیا کہ بھئی یہ کیا چکر ہے۔ اس نے کہا جی ایک سڑک نہیں ہے، 420 کلومیٹر روڈ کٹنگ کی پرمیشن آف گیس کو دے چکے ہیں۔ وہ جو سڑکیں اور گلیاں ہم نے بنائی تھی ان میں سے ایک بھی نہیں بچی، 100% گلیاں اور سڑکیں دوبارہ سے بن گئی۔ یہ کچھ پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ حکومت کے لیے بھی ممکن نہیں ہوتا کہ آپ بہت سارا پیسہ خرچ کر کے چیزوں کو ٹھیک کر کے ہم تو بنا کے چلے جاتے ہیں۔ پھر یہاں ایک بہت بڑے مافیاز ہیں، مختلف جو شعبوں میں کام کرتے ہیں، روڈ کٹنگ الگ ایک مافیا ہے، اور وہ ایک دن اچانک رات کو یہ روڈ کٹ رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ ہو رہا تھا، تو وہ کہیں نہ کہیں چیزوں میں کچھ پرابلمز ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ مسائل ہیں۔ اب اللہ کرے گا یہ نہیں تو نہیں کہتا کہ کل سے، لیکن جلد بن جائے گا، لیکن دیکھتے ہیں کتنے دنوں تک جو ہے وہ برقرار بھی رہتا ہے، کیونکہ یہاں رہنے والے لوگ بھی اس کی اونرشپ نہیں لیتے ہیں، اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میں بات جاتا ہوں جی جس ایونٹ میں آپ نے مجھے بلایا، میں ہر جگہ شاید آپ کے یہاں بھی بات کر چکا ہوں گا، میں خود بذات خود کسی اور کی مثال نہیں دے رہا ہوں، میں خود ایک بہت بڑی مثال ہوں۔ میں ہر جگہ یہ بات بتاتا ہوں جہاں بچے ہوتے ہیں، جہاں اسکول کے ایونٹس ہوتے ہیں، جہاں نوجوان ہوتے ہیں، کہ میرے دادا اور دادی دونوں ان پڑھ، ایک کلاس دونوں نے نہیں پڑھی تھی، لیکن محنت مزدوری دونوں کرتے تھے، دادا بھی کرتے تھے، دادی بھی کرتے تھے۔ انہوں نے میرے والد صاحب کو پڑھایا کسی طرح سے، بہرحال مشکل سے، اور بڑی ایفرٹس کی، میری دادی نے اپنے گھر کی چیزیں بیچی، بہت کچھ کیا، وہ پڑھ گئے۔ پڑھنے کے بعد میرے والد صاحب کو بینک میں نوکری مل گئی۔ ان کی نوکری کی وجہ سے ہم جو تھے، ان کی اولاد تھے، ہمیں اپنے والد سے زیادہ بہتر اسکول ملے، اور میں تیسری جنریشن ہوں نا، مطلب دادا کو دیکھیں تو بالکل ان پڑھ، ایک کلاس ہی پڑھی، صرف والد صاحب پڑھے، اس کے بعد انہوں نے ہمیں پڑھایا، تو میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ کا احسان تھا، میں تو خیر نالائق آدمی ہوں، لیکن یہ کہ انہوں نے مجھے عہدے بھی دیے، سرکاری عہدے ملے، پارٹی میں عہدے ملے، نام مل گیا۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ اگر ایک فرد جو ہے، ایک فرد فیملی کا پڑھ جائے اور وہ کہیں ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں سے اس کو کچھ وسائل ملیں جس سے اپنے گھر کو چلا سکے، تو وہ پوری جنریشن جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہیں۔ آج میرے بچے مجھ سے زیادہ بہتر پڑھے ہوئے، تو ظاہر ہے کہ ان کی زندگی کیلکولیشن میں تو مجھ سے بہتر ہونی چاہیے، لیکن نہیں پتہ لگی کہ لائف ان کی چینج ہوئی ہے۔ اسی طرح پھر ہماری فیملی کے اور جو بچے ہیں وہ بہتر ہو گئے۔ تو ایک جاہل یا ان پڑھ، جاہل تو نہیں کہوں گا، ان پڑھ ماں باپ نے اپنے ایک بچے کو پڑھایا، ایک بچے کو، اس کی وجہ سے اس کی جو اثرات ہیں وہ اتنے زیادہ پھیلے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی نسلیں، کتنی فیملیز جو ہیں اس سے جو ہے وہ مستفید ہوئی اور ٹھیک ہو گئے۔ تو آپ 30,000 سے زیادہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، 30,000۔ اب یہ کہیں گے جی 30,000 کے 30,000 شاید اتنا نہ پڑھ سکیں، لیکن اگر اس کے 50%، 25% بھی بچے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ان کی تعلیم ٹھیک ہوتی ہے، وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اور وہ پھر فردر وہ نیچے تک پھیلاتے ہیں اس تعلیم کو یا ان اثرات کو، تو اس ملک کی پتہ نہیں کتنی ہزار فیملیز جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی، اور پتہ نہیں کتنے بچے جو ہیں وہ مجھ سے زیادہ بڑے عہدوں تک جو ہے وہ پہنچ جائیں گے۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اکثر جب ظاہر میں بھی چھوٹا تھا، اسکولوں میں پڑھتا تھا، تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ جو
हुकूमतों में आला अहदों पर बैठे हुए लोग होते हैं, कोई और नस्ल के लोग होते हैं, जहन होता है पता नहीं यार बड़े बड़े लोग हैं, कौन कौन लोग हैं। तो ये मैं अपनी दास्तान इसलिए बताता हूँ कि वो कोई अलग लोग नहीं है, वो इस इलाके में रहने वाले जो बच्चे हैं, जो पढ़ेंगे, जो खेलेंगे कूदेंगे, उन्हीं जैसे लोग हैं, उन्हीं में से निकल के चले आते हैं कुछ लोगों पर। तो कहीं कहीं ये चीजें लोगों के जहनों से निकालने की भी जरूरत होती है, और ये एग्जाम्पल्स आप जो दे रहे हैं तो ठीक दे रहे हैं। डॉक्टर कदीर की ऐसी बेशुमार मिसालें आपको मिलेंगी, बेशुमार, तो एक नहीं है, बेशुमार मिलेंगी। तो ये एक अच्छा काम है जो आप कर रहे हैं। अब हुकूमत की जो बात है, मैं वजीर तालीम भी रहा, मुझे वो बहुत सारी चीज़ें देखने का मौका मिला, मैंने कोशिश भी की कि चीज़ें ठीक हों। अच्छा, इस वक्त भी जो हमारे वजीर तालीम हैं माशाल्लाह काफ़ी एफर्ट्स करते हैं, काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, और जो चीज़ें ठीक भी की उन्होंने। हमने जो सबसे बड़ा काम किया है, हम पर इल्ज़ाम लगता है कि हम पता नहीं जाहिल टीचर भर्ती कर देते हैं जिनको लिखने कुछ नहीं आता। मैं ये चैलेंज करता हूँ, हमारी हुकूमत 2008 में आई पहली बार, 2008 से लेके अभी तक कोई एक टीचर हमने ऐसा भर्ती नहीं किया जो ये बताए जाते हैं, वो सब पहले के। बदकिस्मती से ये हुआ है, हमसे पहले ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन 2008 के बाद हमने टीचर्स अपॉइंट करने का जो तरीक़ेकार था वो बहुत बेहतर किया। और अभी रिसेंटली जब मैं मिनिस्टर था, फिर मैंने वो सारी चीज़ें सिस्टम डेवलप किया, फिर सरदार शाह साहब आ गए, वो फिर मैच्योर हो गया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी इदारे ने 60,000 टीचर वन गो में अपॉइंट नहीं किए, और वो भी सारे मेरिट पर। एक 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 ही मतलब एक दफा एक एक लाइन में 60,000। कहना आसान होता है, कहना आसान होता है, फौज में बड़ी भर्तियां होती हैं, पुलिस में बड़ी भर्तियां होती हैं, बड़े इदारे, लेकिन 60,000 अपॉइंटमेंट्स वन गो में किसी इदारे ने नहीं की, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, और मेरिट पे। जितने आपको मिलेंगे टीचर, कई मिलेंगे, उनसे पूछें जो भर्ती हुए हैं, उनसे पूछें कि किसी की कोई सिफारिश, किसी ने कोई पैसा दिया हो, किसी ने, एक आपको नहीं मिलेगा। किसी ने चीटिंग किसी के कर ली तो बात है, कोई बेवकूफ़ बना दिया हो कि तो तुम्हारा करा था उसका हो गया, लेकिन मैं आपको हल्कन कह सकता हूँ कि किसी ने नहीं है। मेरी अपनी सिस्टर थी, उसने एग्जाम दिया, वो फेल हो गई, वो फेल हो गई, पास नहीं हुई उस एग्जाम में। वजीर था मैं, वजीर की बहन ने एग्जाम दिया, वो फेल हो गई थी। तो इतना हमने ट्रांसपेरेंट रखा। तो कोशिश हमारी है कि हम अपने निज़ाम को ठीक करें। हमने हेल्थ में और एजुकेशन में बहुत पैसा लगाया है, और ये ACF की मिसाल आपने दी, ACF को हमने बड़े बेहतर तरीके से इस्टेब्लिश भी किया, और कोशिश की है कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी भी रहे और इसके फ़वाइद भी लोगों तक पहुँचे। आप चूँकि एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, तो आपको ये अपना जो इदारा है बहुत बड़ा, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें पता हैं। हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बहुत काम किया है, और उसके समरात भी जो है वो हम देख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। और ये सिर्फ कराची तक महदूद नहीं है, हम सुबह सिंध के दही इलाकों में भी गए हैं, रूरल एरियाज़ में जहाँ पर लोग कम जाते हैं, हमने वहाँ भी ये चीज़ें शुरू की हैं। और वहाँ भी, और हमने जो स्कूल, जब आपने भी दिया एक स्कूल हमारा, जो हमने बड़े कोई 20-22 स्कूल बनाए थे, उसमें शायद एक आपके पास भी है। मुख्तलिफ बड़े बड़े इदारों को हमने वो स्कूल दिए ताकि वो स्कूल चलाएँ, और बहुत अच्छे स्कूल बना के हमने दिए। तो कोशिश हमारी है कि हम ये चीज़ें जो हैं जितना मुमकिन हो सके वो बेहतरीन ले आएँ। लेकिन जितनी बड़ी आबादी हमारी है, आइन में ये जिम्मेदारी रियासत की है, रियासत हुकूमतों से चलती है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को, एक एक बच्चे को मुफ्त तालीम फराम करें। लेकिन हकीकत ये है कि ना हमारे पास इतने वसाइल हैं, ना हम ये कर पा रहे हैं। जिम्मेदारी हमारी है, हम नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर हमारे मुल्क में कई ऐसे लोग हैं जिनमें जाहिद सही साहब एक हैं, अगर वो काम कर रहे हैं जो हमारे करने का है, मतलब इनका काम नहीं है, इनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो इनकी मेहरबानी है, अल्लाह ताला ने इनके अंदर जज्बा पैदा किया, फिर इनके डोनर्स की मेहरबानी है, अल्लाह ताला ने उनके दिलों में ये चीज़ डाली कि हम अपने मुल्क के बच्चों को पढ़ाएं। उन्होंने इनको वसाइल फराम किए, कुछ खुद अपने तरफ से करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। अब अगर हमारे हिस्से का काम कोई और एक शख्स कर रहा है और बेहतर तरीके से कर रहा है, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको सपोर्ट करें, ताकि जो इलाके, जो आबादियाँ, जो बच्चे हमारे सिस्टम से बाहर हैं, वो किसी न किसी तरह से इस तालीम के नेट में शामिल हो जाए। और ये उसमें अगर हमारी मदद कर रहे हैं, और मैंने तो एज ए मिनिस्टर बहुत कोशिश की, जितने लोग मेरे पास आए, जितने इदारे मेरे पास आए कि जी हम आपकी मदद तालीम में कुछ करना चाहते हैं, तो मैंने खुले दिल के साथ, क्योंकि जो मर्जी आती है करो, मुझे कानून बदलना पड़ा कानून बदलने देंगे, हर चीज़ हम करेंगे ताकि हमारे मुल्क की निज़ाम तालीम बेहतर हो। अच्छा, बच्चे की ऐसी लाइफ है ना पूरी, वो तो बढ़ती रहती है।
آج آپ نے مس کر دیا، ایک جنریشن آپ نے چھوڑ دی تو وہ رہ گئی، پھر اس کو پتہ نہیں آپ وہ تعلیم بالغان میں ڈالیں گے، کیا کیا کریں گے، لیکن گزر جائے گا وقت۔ یہ تو کنٹینیوس پروسیس ہے، آپ کو ایک ایک دن میں یہ چیزیں کرتے رہنی ہے۔ کہیں اگر کوئی گیپ آ گیا، یہ جو کہتا ہے آؤٹ آف اسکول بچے ہیں، تعلیم سے محروم علاقے ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ ان کو کوئی موقع ہی نہیں ملا۔ موقع ملے گا تو مجھے یقین ہے کہ 99% بچے پڑھیں گے، وہ 1% ہوگے جن کو پڑھنے کا شوق نہیں ہوگا، اسکول نہیں جائیں گے، کچھ اور کام کریں گے۔ مور دین 99% جو ہے وہ بچے اسکول جانا چاہتے ہیں، ان کے پیرنٹس ان کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ وسائل کی کمی ہے، اسکول میں ٹھیک نہیں ہے، اسکول ہے نہیں، ٹیچرز نہیں ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے وہ رہ جاتے ہیں۔ تو وہ ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ آج ان کے 170 کے قریب اسکول ہیں، کوشش کریں کہ 1700 کوشش کریں 1,70,000 ایسے ان کے اسکول، تاکہ یہ بڑھتے رہیں اور بچوں کو یہ پڑھاتے رہیں۔ اور ہمارے سرکاری ادارے بھی ہم چاہتے ہیں کہ ایسی لوگوں کے تعاون سے چلیں۔ میرے اپنے علاقے میں خود ایک اسکول ہے، ہم نے دے دیا کسی کو، اچھا چلا رہے۔ میں نے اپنے علاقے میں ٹیکنیکل کالج ہے، ہم نے دے دیا کسی کو، بہترین طریقے سے چلا رہے ہیں۔ کراچی کا بہترین ٹیکنیکل کالج انہوں نے بنا دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرکار میں یہ تو سخت ہے کہ ہم فنڈ کر سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے نظام میں، ہمارے سسٹم میں ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے وہ ادارے ٹھیک چل نہیں رہے ہیں۔ یہ تو آپ نے ٹھیک کہا کہ 19% سے زیادہ اگر ہم لگا بھی رہے ہیں، لیکن اس میں لیکیجز بہت ہیں، اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، اور وہ ہم یہ مطلب ایک دن میں 2 دن میں کر نہیں سکتے تھے۔ بہت بڑا ہزاروں، میرا خیال ہے لاکھ سے زیادہ تو لوگ کام کرتے ہیں صرف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، لاکھ کے قریب لوکل گورنمنٹ میں۔ اتنے بڑے بڑے اداروں میں ہزاروں لاکھوں لوگ اگر کام کرتے ہیں تو آپ ایک چٹکی بجا کر سب کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اس میں گریجولی اگر اپنی یہ جو ہمارے زاہد سعید صاحب جیسے لوگ ہیں وہ آتے رہے، سسٹم کو ٹھیک کرنے والی مدد کرتے ہیں، تو آہستہ آہستہ جا کر ایک وقت آئے گا کہ چیزیں یہ ٹھیک ہو جائیں گی، اور جو کام چور لوگ ہیں ان کو بھی کام کرنے کی عادت پڑ جائے گی۔ میں نے جو اسکول اپنے علاقے میں جب کسی کو دیا تو بڑی ریزسٹنس آئی وہاں سے، میرے ووٹر تھے، میں نے کہا مجھے ووٹ ہی نہیں چاہیے، اگر آپ اسکول کو مجھے ٹھیک نہیں کرنے دیں گے مجھے آپ کو ووٹ نہیں چاہیے، میں آپ کے تبادلے کرا دوں گا، میں نوکری سے نکلوا دوں گا، میں آپ کے کیسز بنوا دوں گا اگر زیادتی کرو گے۔ اور کیا ہم نے، اس لیے کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یار میں ایسے علاقے میں پیدا ہوں، صاحب نے دیکھا ایسے علاقے میں پیدا ہوں، ایسے علاقے میں میرا گھر ہے، ایسے علاقے میں میں پروان چڑھا ہوں۔ اگر اس علاقے سے میں ایک پوزیشن میں آ گیا ہوں کہ میں وزیر بن گیا اور اس علاقے میں جو بچے رہتے ہیں میں ان کی تعلیم اچھی نہ کرا سکوں، وہاں اگر صحت کی سہولتیں نہ دے سکوں، وہاں بچوں کے لیے کوئی بہتری نہ کر سکوں، تو پھر لعنت ہے میری وزارت پر، میری ساری زندگی کے اوپر جو میں نے کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں میری بنیادی ذمہ داری تھی میں پورے شہر کے لیے کروں، پورے صوبے کے لیے کروں، لیکن کم از کم جہاں میں پیدا ہوا، جہاں میں پروان چڑھا، جہاں میری زندگی گزری، جہاں میرے بڑوں کی قبریں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی حق ہے کہ میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ بہتری کروں۔ تو کوشش ہم نے کی، اور میں بتا رہا ہوں کہ میں نے پولیٹیکل چیزوں کو ایک طرف رکھا، کمپرومائز نہیں کیا اس چیزوں کو۔ ہم نے اپنے لوگوں کے خلاف بھی ایکشن لیے، ان کے تبادلے کروائے، تو سختیاں کی، آج وہ چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا لمبا سفر ہے اور یہ چلتا رہے گا، یہ رکے گا نہیں۔ میں رہوں نہ رہوں، زاہد سے صاحب رہیں نہ رہیں، لوگ ایسے آنے چاہیے جو سفر کو آگے بڑھائیں، اور یہ چیزیں جس طرح بڑھتی جائیں ان میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں ایک مرتبہ پھر زاہد صاحب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ہر جگہ یہ بلاتے ہیں اور مجھے اس میں دکھاتے بھی ہیں، اور میرا اپنا بھی حوصلہ بڑھتا ہے، اور انسان کے اندر ایک جو کام کرنے کی کوشش، خوشی ہوتی ہے نا کہ دیکھ کے کہ آپ کے شہر میں، آپ کے صوبے میں ایک اور اچھا اسکول جو کسی نے بنا دیا ہے اور اس کے اندر بچوں کو معیاری تعلیم مل رہی ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے گی، اور یہ جو خدمت کرنے کا سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے اسی طرح بڑھتا رہے۔ اور جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ہمارا ایک ہم نے ماڈل بنایا ہے صوبہ سندھ میں، یہ کامیاب ترین ماڈل ہے، پورے ملک کے لوگ اب اس کو مانتے ہیں۔ ایون پرائم منسٹر جب آئے تو انہوں نے بھی اپنے تمام وزراء کو کہا کہ سندھ حکومت کے ساتھ بیٹھو اور ان سے سیکھو کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ انہوں نے کس طرح ایک سکسیسفل ماڈل کے طور پر یہ صوبے میں چلا رہے ہیں۔ صرف ایجوکیشن میں نہیں، ہم نے ہیلتھ میں کیا، ایجوکیشن میں کیا، انفراسٹرکچر میں کیا، ہر شعبے میں ہم کام کر رہے ہیں، اور بڑے سکسیسفلی جو ہے وہ چیزیں ہم آگے لے کے چل رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔